بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ کائنات کی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو ضرور حل کرتا ہے اس عمل کے صدقے میں، اس کے لیے کہ یہ ان دنوں میں عمل ہو رہا ہے کہ جس میں مشکل کشا کعبے میں ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی میں، آج کی محفل سننے کا انداز بھی بدلا ہوا ہونا چاہیے آپ کا۔ میرا بھی پڑھنے کا انداز بدلے گا تو آپ کا بھی سننے کا انداز بدلے گا۔ تو امیر المومنین کعبے میں ہے اور یہ عمل آپ کر رہے ہیں 13 رجب سے۔ اب اس عمل کی اہمیت میں بتاؤں کیا ہے وہ سنیے۔ پہلے تو یہ جو داود ہے، کہتے ہیں ماں کو، داود یعنی داود کی ماں، کہتے ہیں عربی میں ماں کو۔ اس بی بی کا نام یا تو حبیبہ تھا یا فاطمہ تھا، دو نام ہے اس کے، یا حبیبہ، یہ ہسٹری ہو سکتا ہے نہ سنی ہو ابھی تک اتنی تفصیل سے، حبیبہ یا فاطمہ اس خاتون کا نام تھا، اور یہ حسن مثنیٰ کی زوجہ ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ بی بی حسن مثنیٰ کی زوجہ ہے، اور یہ جو داود ہے یہ حسن مثنیٰ کا بیٹا ہے۔ اور اس کا قصہ یہ ہے کہ منصور دوانقی نے حسن مثنیٰ کے بیٹے داود کو اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے خون اور اہل بیت کی ولایت کی وجہ سے اسے قید خانے میں ڈال دیا، اور کافی دن ہو گئے اس جوان کو قید خانے میں گرفتار ہوئے۔ ماں جو ہے یہ حبیبہ یا فاطمہ داود، یہ مرضعہ بھی ہے، مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں اتنی اچھی ہسٹری میں پڑھ رہا ہوں تو صلوات بآواز بلند پڑھیے بھائی۔ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی، تو جس نے امام کو دودھ پلایا ہو وہ بتائیے کتنی عظیم خاتون ہے یہ۔ حسن مثنیٰ کی بیوی ہے، داود کی ماں ہے، بڑی عظیم عورت ہے یہ۔ تو اب اس کے بیٹے کو قید کر لیا گیا اور کافی دن ہو گئے قید میں ہے۔ بیٹا اصحاب میں ہے، چھٹے امام کے اور 5ویں امام کے، اور بڑا پڑھا لکھا، بڑا فقیہ، بڑا عالم ہے، مگر اس کو قید میں ڈال لیا گیا ہے۔ ماں سے جب برداشت نہ ہوا تو ماں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئی، اور انہوں نے آ کے درخواست کی امام سے، مولا میرا بیٹا کافی عرصے سے قید میں ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک عمل کر لو۔ کہا کیا؟ کا عمل یہ ہے کہ 13 رجب کو روزہ رکھو، 14 رجب کو روزہ رکھو، 15 رجب کو روزہ رکھو، اور 15 رجب کے بعد غسل کرو یعنی زوال کے وقت، پھر ظہر عصر کی نماز اچھے انداز میں پڑھو، اور اس کے بعد سورہ حمد 100 مرتبہ، اور پھر وہ سورہ بتائے امام نے، اور پھر وہ دعا بتائی، اور اس عمل کی برکت سے تمہارا بیٹا بہت جلدی رہا ہو جائے گا۔ اب جو دعا تعلیم فرمائی امام نے وہ دعائے سحر جیسی ہے، اسی طرح کے الفاظ ہیں جیسے دعائے سحر کے، لیکن آج اسے چھٹے امام کی دعا نہیں کہتے، آج اسے کہتے ہیں دعائے داود۔ یہ آل محمد کے دینے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے کہ جسے چیز دے دیتے ہیں اسی سے منسوب کر دیتے ہیں۔ دعائے کمیل صحیح ہے، دعائے مشلول تو ہیں امامت کی دعائیں، لیکن منسوب کر دی اسے جس کو دی گئی ہے۔ اب یہاں سے ذرا محفل کا انداز ذرا سنیے آپ۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں عمل کروں گی، عمل کیا اس نے، عمل کرنے کے بعد اب اس نے خواب دیکھا
15 رجب کو، اور خواب دیکھتی ہے کہ جیسا میرا بیٹا رہا ہو کے آ رہا ہے۔ ابھی خواب سے بیدار ہوئی تھی کہ کچھ ہی دقائق میں بیٹا گھوڑے پہ بیٹھ کے اور آ گیا۔ اب ماں نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ تو بتاؤ کہ وہ ظالم جو کافی عرصے سے تمہیں نہیں چھوڑ رہا تھا، اس نے تم کو چھوڑا کیسے؟ کہا بس اماں مجھے تو یہ معلوم نہیں کیسے چھوڑا، لیکن ہاں میں نے تو یہ دیکھا کہ ادھر آپ مصلی پہ عبادت کر رہی تھیں، اور میں نے بھی اسی دن خواب میں دیکھا کہ جیسے آپ عبادت میں مصروف ہیں اور دعائیں کر رہی ہیں، اور اسی دعا کے بعد تمہاری دعائیں سن کے تم کو مصلی پہ دیکھ کے میں نے بھی یہ خواب دیکھا کہ رسول آئے اور آ کے کہا تجھے بشارت ہو، تجھے اللہ نے رہا کرا دیا۔ بات سمجھ رہا ہے؟ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تجھے رہا کرا دیا۔ اور مجھے تو منصور دوانقی نے ایک گھوڑا بھیجا، آدمی بھیجا، اور 10,000 روپے بھی دیے۔ 10,000 دینار، درہم نہیں، 10,000 درہم کہہ لیجیے چلیے اپنی زبان میں، 10,000 درہم دیے اور میں یہاں لے کے آ گیا۔ اب یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے چھٹے امام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی مولا آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ تو اتنا فل پاور تھا کہ جیسے ہی آپ نے بتایا اور میں نے کیا، میرا بیٹا تو گھر پہ آ گیا۔ مولا آیا کیسے؟ بس یہ 13 رجب کی رات اور تم کو تحفہ۔ میں نے بھی ممبر سے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، یہ جملے نہیں پڑھے تھے، اتنی ہسٹری پڑھی تھی کتابوں میں، آج جو میں 3 کتابوں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ چھٹے امام کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ میرا بیٹا رہا ہو گیا۔ مولا یہ ہوا کیسے؟ تو کہا ام داود بتاؤں کیسے ہوا؟ ادھر تو عمل سے فارغ ہوئی، ادھر منصور دوانقی نے مولا علی کو خواب میں دیکھا کہ مولا علی تلوار لیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تم نے ہمارے بیٹے داود کو نہ چھوڑا تو تجھے ابھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اور کہتے ہیں اس نے جہنم کو، آگ کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھا بھی کہ اگر میں نے اس کو رہا نہ کیا تو علی مجھے سیدھا ڈال دیں گے۔ یہ سبب بنا اس عمل کا جسے عمل ام داود کہتے ہیں۔